السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور اس میں ہم دوسرے پارے کی مختصراً خلاصہ بیان کروں گا۔ اس پارے میں پورے کا پورا سورہ بقرہ ہی ہے جو پہلے پارے سے شروع ہوئی اور دوسرے پارے میں بھی چل رہی ہے۔ دوسرے پارے میں زیادہ تر احکام کے متعلق باتیں ہیں۔ دوسرے پارے کی شروعات جو ہے وہ یہودیوں کے اعتراض پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پہلا قبلہ سے رخ موڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف موڑا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، اس کے کچھ 16 یا 17 مہینوں بعد انہوں نے قبلہ چینج کیا تھا۔ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ انبیاؤں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہی ہے، تو انہوں نے یہ طعنہ تشنیع کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدل کے اپنے لوگوں کی طرف کر لیا ہے، تو یہ اپنے لوگوں کے دین میں واپس ہو جائیں گے۔ تو شروع کی کچھ آیتیں اسی کے متعلق ہیں، قبلے کے چینج ہونے کے متعلق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، صبر کے ساتھ مانگو، نماز پڑھو۔ یہ بہت بڑے وسائل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نصرت اور ہمیشہ مدد صابرین لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آپ کو پہنچے تو آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ کے صبر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی ہمارے میں سے یا ہمارے قریبی، ہمارے دوست احباب میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے صبر کا امتحان ہوتا ہے، تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اور لہٰذا جو بھی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، ان کو یہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں، انسانوں کو، ہم پورے سب کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہے کہ حلال اور اچھی چیزوں میں سے کھائیے گا، کھانا اچھے کھائیں، اچھا کھائیں، حلال کھائیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں ہمیں وہ کھانا چاہیے۔ آج کے زمانے میں تو الٹا ہے، اچھا کھانے کے بجائے ہم انہیلدی کھانا یا بہت کھاتے ہیں۔ اچھا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیلدی کھائیں آپ، جو آپ کے جسم کے لیے مفید ہو، آپ کی صحت کے لیے مفید ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر احکام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، یہ چیزیں ہمارے پہ حرام ہیں، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ تو یہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں بتایا ہے۔ اور مزید آگے چلتے اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں قصاص کے متعلق کیا احکام ہیں۔ قصاص سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے
تو اس کے بدلے میں کیا کیا جائے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں۔ اور مزید آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے احکام بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اب پر جو روزہ جو ہم نے واجب قرار دے دیا ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ تاکہ پرہیزگار بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے کہ انسان کو وہ پرہیزگار بنا دیتا ہے، اس کے جسم کو بھی پرہیزگار بنا دیتا ہے اور اس کے نفس کو بھی۔ تو ظاہری باطنی دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کچھ احکام بتاتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو لوگ مریض ہیں یا سفر میں ہیں، تو وہ کس طرح روزہ رکھیں گے، اور نہیں رکھ سکتے تو کیا کرنا چاہیے، ان کے متعلق پھر بیان ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو ان آیت میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں قرآن نازل فرمایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ پھر آگے اور اللہ تعالیٰ اور بھی بتاتے ہیں رمضان کے احکام کہ روزے کی شروعات اور ختم کہاں تک ہے، صبح صادق سے لے کے غروب الشمس تک یہ جو روزے کا جو پیریڈ ہے یہ ہمارے لیے امساک ہے۔ اس کے بعد جو ہے غروب کے بعد سے لے کے صبح صادق تک آپ کے لیے کھانا پینا اور جماع کرنا یا اہلیہ کے ساتھ رہنا اور گھر والوں کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق رکھنا یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ پھر آگے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اعتکاف میں آپ کس طرح رہیں گے اسی آیت کے اندر۔ آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا مال نہ کھائیے، ناجائز طور پر مال ایک دوسرے کا ہڑپ نہ لیجیے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آج بھی ہر کسی اپنے بھائیوں کے مالوں پہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یا کسی دوسرے جو بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی طرح کسی بھی طور پہ ایسا مال مل جائے یا اسی کا مال مل جائے۔ آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ چاند کے متعلق بتاتے ہیں کہ جب اللہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یسألونک عن الأہلہ، تو یہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ اوقات بتانے کے لیے ہے، وقت بتانے کے لیے ہے، اور حج کے لیے بھی اسی کو حج کے وقت بتانے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ چاند کے متعلق بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں تربیتی بات بھی کی ہے کہ جاہلیت میں ایک تھا کہ لوگ گھر کے پیچھے سے آیا کرتے تھے، چھلانگ لگا کر آیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ گھر کے پیچھے چھلانگ نہ لگا کے آئیں، بلکہ گھروں کے دروازے سے آیا کریں، پیچھے کے راستے سے نہ آیا کریں، مین ڈور سے آیا کریں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تربیتی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح عمل کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حج کے متعلق بیان کرتے ہیں، حج کے مناسک کے بارے میں بیان کرتے ہیں، عرفات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مینا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آگے چلتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھا دی ہے، ایک جامع دعا ہے، بہت مشہور دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام بھی کریں۔ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں،
تمام نیکیاں جو دنیا میں ہیں اور جو آخرت میں ہیں وہ ساری کی ساری اس دعا میں ہیں۔ بہت جامع دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اہتمام کریں اور اسے اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اور مزید آگے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کن پہ خرچ کیا جائے، کن کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے۔ تو وہ والدین ہیں، اپنے قریبی ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں، ان لوگوں پہ آپ اپنا مال خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ کرنے کی بھی سکھا دیا ہے کہ سب سے قریبی آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، آپ کے والدین ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد آپ یتیموں کے پاس جائیں اور محتاجوں کے پاس جائیں اور پھر مسافروں کے پاس جائیں۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم پہلے باہر چلے جاتے ہیں محتاجوں کے پاس اور یتیموں کے پاس، پھر اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں، بلکہ الٹا ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے والدین کا خبر رکھیں، رشتہ داروں کی خبر رکھیں، یتیموں کی، پھر مسکینوں کی یعنی محتاجوں کی، اور پھر مسافروں کی۔ پھر آگے چلتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے صحابہ کرام شراب کے اور میسر کے بارے میں، یعنی جوئے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں احکام ہے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ پھر یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے متعلق پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی اور بتایا ہے کہ ان سے اصلاح کرنا بہتر ہے، ان کو اپنے دینی بھائیوں جیسے تعلق کرو ان کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ شادی کے متعلق ہے باتیں، وہ یہ ہے کہ آپ نکاح نہ کریں مشرکات سے، جو لوگ شرک کرتی ہیں، جو عورتیں شرک کرتی ہیں ان سے نکاح نہ کریں، یا جو مرد شرک کرتے ہیں ان سے نکاح نہ کریں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور تھوڑا مزید چلتے ہوئے عورتوں کے حیض کے بارے میں بتایا ہے۔ جاہلیت میں ایک رواج تھا عربوں میں کہ عورت کو اگر حیض آ جاتا تو وہ اس کو گھر سے الگ کر دیتے، ان کو کھانے میں یا اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، ان سے دوری اختیار کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر حیض کے بارے میں بتا دیا اور سمجھا دیا کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، کہ عورتوں کو اس طرح بالکل بھی برتاؤ نہ کریں۔ اور پھر یہ بھی بس سکھا دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن ہے کس طرح قائم ہونا چاہیے اور کس طرح آپ نے کرنا چاہیے، غلط طریقے سے نہیں، طبیعی طریقے سے جو ہے آپ اس طرح ان سے ریلیشن قائم کریں اور ان کو اس طرح ٹریٹ نہ کریں۔ مزید آگے چلتے اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر طلاق کے بارے میں بتا دیا کہ جاہلیت میں عربوں میں یہ تھا کہ وہ بار بار طلاق دے کے رجعت کر لیتے تھے اور اس طرح عورتوں کو بھی نقصان ہوتا تھا۔ تو عورتوں کے حقوق کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بڑے اہم مسائل بیان کیے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے، کہ مرد حضرات ان کے ساتھ کھیلیں نہ، ان کے زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ تو طلاق کے بارے میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور خلا کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ساری شادی ریلیٹڈ میٹرز کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر رضاعت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی کیا مدت ہے اور کتنی مدت ہے اور کتنی اس میں پلانا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ آگے چلتے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگ قوم تھی جو اپنی نبی کی بات نہ سنتی تھی اور جنگ پہ نہ جاتی تھی، جہاد کے لیے نہ جاتی تھی، ان کے بارے میں بتایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طرح ان کو جہاد پہ بھیجا، اور اس جہاد میں پھر ایک کمانڈر بنا دیا تھا طالوت، اور طالوت کے کمانڈنگ کے اندر داؤد علیہ السلام نے جالوت کا غلط قتل کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت اور کتاب عطا فرمائی تھی۔ تو یہ پوری بات ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ دوسرے پارے کی بات ہے۔ اسی داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنے کے ساتھ اس پارے کا انتہا ہوتا ہے، اور پھر آگے سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تھی مختصراً خلاصتاً سورۃ البقرہ پارہ 2 کی بیان، اور امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے ہمیں، اور اس سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔